اس کی شان، دین محمد کی تنفیذ ہے آئین پاکستان۔ اقبال کی ہم تعبیریں، قائد کی ہم تفسیریں، شہداء کے لہو کے وارث، توحید کی ہم تکبیریں، سینوں میں لیے قرآن محمد کا فرمان۔ قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، قرآن و سنت موومنٹ پاکستان۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ان گنت اور بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں پیدائشی طور پہ مسلمان بنایا۔ ہم نے اسلام کے لیے نہ ہجرتیں کی ہیں، نہ اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، نہ جائیدادوں کو سلب کروایا، نہ اپنے بچوں کو نیدوں کی انیوں پہ تڑپوایا، نہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹوں اور آنچلوں کو نچوایا، نہ اپنے بزرگوں کی داڑھیوں کو لہو کے اندر تربتر کروایا۔ یہ سب کچھ ہم کو حاصل ہوا خالصتاً، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے فضل سے حاصل ہوا، اس کی عطا سے حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے ایک خوبصورت اور مسلمان وطن عطا کیا، جس کی فضاؤں کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غیر قوموں کا محکوم نہیں بنایا۔ ہم شاعر اسلام اور شاعر دینیا کی بجاوری کے اندر آزاد ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی کرنے کے نتیجے میں کئی مرتبہ جام شہادت کو نوش کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کی قدر پوچھنا ہے، برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، جن کے بچوں کو فقط لا الہ الا اللہ کے اعلان کی وجہ سے ذبح کر دیا جاتا ہے، جن کی مساجد کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، جن کی عورتوں کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، جو نبیوں کی مسجد کے قرب و جوار میں رہنے کے باوجود یہودیوں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سرزمین خدا داد کے اندر آزاد ہیں الحمدللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، ان تمام نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی بعثت مصطفیٰ اور بعثت محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا کائنات کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس طرح کا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی رونما ہوا، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ واقعہ کبھی رونما ہو سکتا ہے۔ ہم نے بڑی باتیں سنی، بڑے نعرے سنے، بڑی الغاریں سنی، بڑی پکاریں سنی، لیکن سچی بات یہ ہے، ہم آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مقابلہ کائنات کے کسی دوسرے انقلاب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ حضور کا انقلاب، جس نے لوگوں کی پیشانیوں کو بتوں کے آستانے سے اٹھا کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے پہ جھکا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں کو تہجد گزاری کا ہوگر بنا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو ماں اور بہنوں کے آنچلوں کا محافظ بنا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والوں کو ایک دوسرے کی اخوت کی زنجیر کے اندر پرو کے رکھ دیا۔
حضور کا انقلاب جس نے گلے کاٹنے والوں کو ایثار و خلوص کا مجسمہ بنا دیا، حضور کا انقلاب جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو عورت کی عظمت کا احساس دلا دیا، حضور کا انقلاب جس نے معاشرے کے ہر کنارے سے اٹھنے والے تمام طبقات کی ہر طرح کی تشنگی کو دور کر دیا، حتیٰ کہ پنڈت ہری چند اختر کو یہ الفاظ کہنے پڑے، اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر کسی سرمایہ دار کے سرمایے کی چمک اور دمک سے متاثر ہوئے بغیر اور بغیر کسی جاگیردار کی جاگیر کے دباؤ میں آئے بغیر، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی عشروں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا، ان کا یہ خطا کار بیٹا، ان کا یہ بے بس مجبور اور بے کس بیٹا، ان کا یہ حقیر اور ناتواں بیٹا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے جب بھی آتا ہے نہ مسلم لیگ کے منشور کی بات کرتا ہے، نہ خان صاحب کے دستور کی بات کرتا ہے، نہ بھٹو ازم کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جب بھی بات کی ہے فاطمہ کے بابا کے نظام علی شان کی بات کی ہے، حسین کے نانا کے نظام انقلاب کی بات کی ہے، ابو بکر و عمر کے داماد کے عظیم الشان عطا کردہ انقلاب کی بات کی ہے، عثمان و علی کے سسر کے عطا کردہ عظیم الشان نظام کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ ہیں جو ہواؤں کے رخ دیکھ کر اپنے رخ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ وہ ہیں جو چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی حاشیہ برداری کے اندر ہر سیاہ کو سفید اور ہر سفید کو سیاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری نگاہ نہ میاں صاحب کے سرمائے پہ ہوتی ہے، نہ خان صاحب کے پکار اور شور پہ ہوتی ہے، نہ بھٹو ازم کے ترانوں پہ ہوتی ہے، نہ جاگیردارانہ نظام پہ ہوتی ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام پہ ہوتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں کی دھمک پہ ہوتی ہے، نظر ہماری ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ نعرہ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، محمد شامل صحیح سے زندہ باد۔ ہم کا رخ بھی موڑ دیں گے اپنے زور بازوؤں سے، رکھتے ہیں دل میں عزم بت پرستوں کو ختم کرنے کا، اگر سمندر بھی آئے سامنے تو غلظ بھی بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے شرح صدر سے کملی والے کو اپنا امام مانا، کملی والے کو اپنا مقتدا مانا، کملی والے کو اپنا پیشوا مانا، کملی والے کو اپنا رہنما مانا، کملی والے کو اپنا لیڈر مانا، کملی والے کو اپنا ہادی مانا، کملی والے کو اپنا رہنما مانا۔ حضرات گرامی قدر 1400 برس کی جدائی کے باوجود بھی ہم نے ہادی کو نہیں بدلا، ہم نے رہبر کو نہیں بدلا، ہم نے رہنما کو نہیں بدلا، ہم نے مقتدا کو نہیں بدلا، ہم نے پیشوا کو نہیں بدلا، ہم نے امام انقلاب کو نہیں بدلا، ہم نے قائد انقلاب کو نہیں بدلا، ہم نے سید الاولین والآخرین کے عظیم الشان سراپے کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اس امر کا اعلان کر دیا، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی مسجد کے اندر بھی امامت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، حضور
حضور علیہ السلام کی امامت کے ڈنکے بازاروں کے اندر بھی بجاتے رہیں گے اور کوچہ سیاست کے اندر بھی آپ کی امامت کے علم کو لہراتے رہیں گے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرا کر انشاءاللہ اسمبلی ہال کے اندر بھی مصطفیٰ کی رہبری کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور حضرت رسول اللہ کی خدا کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو رکھا ہے اور آج ایک اور پیرائے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے طوفانوں کا منہ پھیرنے کے لیے اور بڑے بڑے سیلابوں کے رخ کو بدلنے کے لیے ابتدائی طور کے پر ایک معمولی بند کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب ضلع قصور کے اندر میرے ساتھ مٹھی بھر نوجوان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا، میں نے اپنے نقطۂ نظر کو نہیں بدلا، میں نے اپنے زاویہ نگاہ کو نہیں بدلا، میں نے اپنے جو ہے منشور اور اپنے اہداف کو نہیں بدلا، میں نے اپنے نصب العین کو نہیں بدلا، میں نے اپنے ہدف کو نہیں بدلا. حضرات گرامی قدر، اشروں کے صبر کے باوجود بھی، حضرات گرامی قدر، مد و جدر کو دیکھنے کے باوجود بھی، مقدمات کو جھیلنے کے باوجود بھی، پرچوں کو کٹوانے کے باوجود بھی، جادو کے حملوں کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی حضرت رسول اللہ کے نظام کا نقیب ہوں، آج بھی ان کے پرچم کو اٹھا رہا ہوں، آج بھی ان کے نظام کی برکات کو سنا رہا ہوں اور آج بھی لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے کرتا تھا، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. پاکستان کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، پاکستان کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، پاکستان کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہوں گے. حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، وہی تیری نہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. حضرات گرامی قدر، لاہور کا مسئلہ ہو یا پنجاب کا مسئلہ ہو یا خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہو یا سندھ کا مسئلہ ہو یا بلوچستان کا مسئلہ ہو یا عالم اسلام کا مسئلہ ہو یا عالم انسانیت کا مسئلہ ہو، حضرات گرامی قدر، ہماری بات بالکل واضح، ہمارا موقف بالکل واضح ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے، بحیرہ عرب سے گہرا ہے، فولاد کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے. اس ملک کے مسائل اور اس کائنات کے مسائل اگر حل ہوں گے تو نظام مصطفیٰ کے ذریعے حل ہوں گے، حضور علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیمات کے ذریعے حل ہوں گے اور انشاءاللہ محبت مصطفیٰ کے دیے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں جلا کے چھوڑیں گے اور ان کو مصطفیٰ کے انقلاب کا انشاءاللہ ہم نواب بنا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قطعیہ کو ماننے کے حوالے سے لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے موقعات ہیں. کوئی بندہ مذہبی معاملات کے اندر سیدنا ابو حنیفہ اور آپ کے تلامذہ کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اور مذہبی معاملات میں کلمہ پڑھنے کے باوجود حدیث مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیتا ہے. حنابلہ کا موقف حضرت امام احمد ابن حنبل اور ان کے تلامذہ کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے اور اس مسئلے کے پر وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. شفافے کا موقف حضرت امام شافعی کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے اور وہ اس حوالے سے اپنے موقف کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مالکیہ کا موقف امام دار الحجرہ حضرت امام مالک کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے اور وہ اس حوالے سے اپنی نگاہ اور اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہل الحدیث بھی ایسے ہیں جو دینی معاملات کے اندر تو
حضرت رسول اللہ کی بات کو رفع آل سمجھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پوچھا ہے سیاست میں آپ کی امامت کی تو کوئی میاں صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی خان صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی بھٹو ادم کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہم نے حضور کو بڑا ماننا، مسجد میں بھی بڑا ماننا، بازار کا بھی بڑا ماننا، بڑے پنچایت کا بھی بڑا ماننا، کچہری کا بھی بڑا ماننا، تھانے کا بھی بڑا ماننا، اسمبلی کا بھی بڑا ماننا، جمعے کا دن بھی بڑا ماننا، جمعرات کا دن بھی بڑا ماننا، بدھ کا دن بھی بڑا ماننا، منگل کا دن بھی بڑا ماننا، پیر کا دن بھی بڑا ماننا، اتوار کا دن بھی بڑا ماننا، ہفتے کا دن بھی بڑا ماننا، صدیوں کا بڑا ماننا، اشروں کا بڑا ماننا، سالوں کا بڑا ماننا، مہینوں کا بڑا ماننا، ہفتوں کا بڑا ماننا، ایام کا بڑا ماننا، گھنٹوں کا بڑا ماننا، منٹوں کا بڑا ماننا، سیکنڈوں کا بڑا ماننا، حاشیہ خیال کا بڑا ماننا، پلک جھپکنے کا بڑا ماننا، سانس کی آمد و رفت کا بڑا ماننا، دل کی دھڑکنوں کا بڑا ماننا۔ حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ ہیں اپنے امام انقلاب حضرت مصطفیٰ کے نظام کے علم کو اٹھاتے رہیں گے، اور جو بھی اس نظام کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مادی اعتبار سے مغلوب ہوئے دوبارہ میدان میں اتر آئیں گے، مادی اعتبار سے غالب ہوئے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے مخالفوں کو دیوار کے کنارے پہ لگا کے چھوڑیں گے، اور حضور کے علم کو انشاءاللہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا گے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، انقلاب مصطفیٰ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بعد بھی خطاب کرنے والے بڑے بڑے جید قسم کے علماء سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور میں ان کے حق تلفی کے اوپر کسی قیمت کے اوپر بھی آمادہ و تیار نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ کے اذہان و قلوب کے اندر اسی بات کو اتارنا چاہتا ہوں، اور اسی بات کو آپ کے لوہے دل کے اوپر تحریر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بات کو آپ کی دماغ کی سلیٹ کے اوپر نقش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی امامت و قیادت کی جنگ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے طول و عرض میں لڑا جائے گا، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے مخالفوں کو یہاں سے بھگایا جائے گا، اور ان کو اپنے راستے کے اندر سے ہٹایا جائے گا، اور انشاءاللہ دستوری جنگ کے ساتھ، بلائی کی جنگ کے ساتھ، براہین کی جنگ کے ساتھ، امن کی جنگ کے ساتھ، ہدایت کی جنگ کے ساتھ، افکار کی جنگ کے ساتھ، حضور کی فکر کو، حضور کی حدیث کو، آپ کی سنت کو اور آپ کے نظام اقدس کو انشاءاللہ باقی نظاموں کے پر غالب کر کے چھوڑیں گے، باقی نظاموں کو انشاءاللہ الٹا کے چھوڑیں گے، اور حضرت رسول اللہ کے نظام کو پھریرا لے رہا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا، اس ملک کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اقتصادیات کا پہیہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل سکتا، معیشت کی بڑھوتری جو ہے اس کے راستے کے اوپر ملک کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر، عمران خان کتنا بڑا لیڈر ہے، اپنے آپ کو وفاقی لیڈر سمجھتا ہے، وفاقی لیڈر ہونے کا دعوے دار ہے، کئی حلقوں سے MNA کا الیکشن جیت چکا ہے، سیاست دان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خون کو گرانے کی بات کرتا ہے، خون ریزی کی بات کرتا ہے، خونی انقلاب کی بات کرتا ہے۔ لیکن ہم دیوانوں کو دیکھو جو اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، حضرت رسول اللہ کی محبت کے اندر بےتاب ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہیں، سنت رسول اللہ کا جذبہ دل میں سجانے والے ہیں، جذبہ جہاد کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، لیکن اپنے ملک میں کبھی خون گرانے کی بات نہیں کی، کبھی خون کو بہانے کی بات نہیں کی، کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی فوج کے ساتھ ٹکرانے کی بات نہیں کی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے پرامن انقلاب کی بات کی ہے، آئینی انقلاب کی بات کی ہے، دستوری انقلاب کی بات کی ہے، علم کے انقلاب کی بات کی ہے، آگاہی کے انقلاب کی بات کی ہے، روشنی کے انقلاب کی بات کی ہے، شعور کے انقلاب کی بات کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا تحریک انصاف کو کھٹے لائن لگا دیا جائے گا، مسلم لیگ کو گورنر
पार्टी को भगा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईमानों के परचम में किताब और सुन्नत को लहरा दिया जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर। मसले के हक़ हदीस अल्लामा अपने सामने ही शहीद था। अल्लामा तेरी सोच से कट गई जान, अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से। हजरात ग्रामी कदर आखिरी बात आप हजरात के सामने रख के आपसे इजाजत चाहूंगा। हजरात ग्रामी कदर का दावत का मैदान हो या मुज़ाकरे का मैदान हो या मुबाहसे का मैदान हो या मुनाजरे का मैदान हो, तुम मेरा साथ ना दो। अल्लाह के फजल करम से मैं इब्ताल बातिल के लिए, तस्बीत हक के लिए अकेला ही अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुकाबले में 5 आए, उनका इंशाअल्लाह मुकाबला करूंगा। 20 आए, उनका मुकाबला करूंगा। 50 आए, उनका मुकाबला करूंगा। 100 आए, उनका मुकाबला करूंगा। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, अगर मैदान सियासत का मैदान हो, अगर मैदान वोटों का मैदान हो, तो हजरात ग्रामी कदर जहां पर इल्म के जरिए, जहां पर आगाही के जरिए, जहां पर शऊर के जरिए तुम्हारे जमीनों को इंशाअल्लाह जंग छोड़ा जाएगा, वहां पर तुम्हारे साथ की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे सरों की फसल की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे बाजुओं की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे टहने से टहना मिलाने की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे हम कदम होने की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे हम आहंग होने की जरूरत है, वहां पर तुम्हारे हम आवाज होने की जरूरत है। अल्लाह के फजल करम से यारों के साथ बहारे हैं और मेरी कुव्वत मेरे नौजवान हैं, मेरी कुव्वत अल्लाह के फजल करम से मेरे नौजवान हैं, मेरी कुव्वत अल्लाह के फजल करम से मेरे नौजवान हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, जवां हो कर मेरी कौम के जसूरो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और नौजवाना ने राना और मिल्लत के सपूतो उठ जाओ, जागीर दराना निजाम की चूलों को हिलाने के लिए, सरमाया दराना निजाम को उल्टाने के लिए, हजरात ग्रामी कदर मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के साथ टकराने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के अलमे तौहीद को इस्लामाबाद के ईमानों के पर लहराने के लिए मुझे ये बात बतलाओ खुड़िया के नौजवानों, क्या वोट बैंक के हवाले से हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या हम आहंग हम सदा हम आवाज होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल